بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے۔ دوستو، اسم اعظم جو کہ اس وظیفے کا نام ہے نہایت ہی فضیلت و مجرب وظیفہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جس سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گو نہ گو فیض و برکت کا حامل ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیض و برکت سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسرے کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہمیں اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کو قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قومیت، شان سمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدیت، شان لطفت کا اظہار ہوتا ہو وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی ہر مخلوقات پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ رحمان الرحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے الحی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لفظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا یہ لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسا ہی لفظ یا ذوالجلال والاکرام، یا لطیف ہو یا قادر ہو یا علی ہو یا بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی چند مثالیں اسم اعظم کی۔ اب شروع کرتے ہیں کہ اسم اعظم کون کون سے ہیں اور کون کون اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس ضابطہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے الفاظ ہمارا اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی حضور کی جائے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمۃ طیبہ ہے
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح دوسرے حدیث میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حدیث نمبر 4 میں ہے، حضرت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ میں بھی ہے، اور دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث نمبر 5 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی القیوم۔ اسی طرح چھٹا حدیث ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال بھی کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا، اور 5 کلمے یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نمبر 2 لہ الملک ولہ الحمد، 3 وہو علی کل شیء قدیر، 5 لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 7 میں ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ایک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، اور دعا یہ ہے ارحم الراحمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک اور شیئر کریں، چینل نیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔